بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ متعدد روایات کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کو قرآن حکیم کی عظیم ترین آیت قرار دیا ہے، اور سورہ اخلاص کو عظیم ترین سورت، اور اگر اس میں اتفاق ہے کہ آیت الکرسی قرآن مجید کی طویل ترین آیات میں سے ہے اور سورہ اخلاص مختصر ترین صورتوں میں سے ہے، ان دونوں کی عظمت کی یہ مشترک اساس تو ازل من الشمس ہے کہ دونوں میں توحید باری تعالی کا بیان نہایت پرشکوہ انداز میں ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ توحید ہی دین حق کا اصل اصول ہے۔ تو چونکہ سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بہت شاندار اور پرجلال انداز میں توحید باری تعالی کا ذکر ہے۔ وہی توحید باری تعالی جو ہے، اگرچہ ایک فرق ہے وہ ابھی سامنے آ جائے گا، ایک ہے توحید ذاتی اللہ کی، ایک ہے توحید صفاتی اللہ کی۔ تو سورہ اخلاص میں زیادہ زور توحید ذات پر ہے، اور آیت الکرسی میں زیادہ زور توحید صفاتی پر ہے۔ ان دو مقامات پر عقیدہ توحید کی دو مختلف پہلوؤں سے وضاحت ہوئی ہے، اور ان دونوں کو اپنی اپنی جگہ توحید کے اس مقام یا پہلو کے جامع و معنی بیان کے ضمن میں پورے قرآن میں منفرد مقام حاصل ہے۔ چنانچہ جہاں سورہ اخلاص حضرت حق سبحانہ تعالی کی شان احدیت و صمدیت قل هو اللہ احد اللہ الصمد کہ پرشکوہ اس بات اور کسی بھی اعتبار سے اس کے ہم پلہ، ہم جنس یا ہم کفو ہونے کی ہمہ جیسی نفی سے شرک فی ذات کا کامل سد باز کر دیتی ہے۔ وہاں آیت الکرسی میں ذات واجب الوجود کی صفات کاملہ کا بیان ایسے پرجلال اور پرحیمت انداز میں ہوا ہے جس سے نہ صرف یہ کہ شرک فی صفات کی جڑ کٹ جاتی ہے بلکہ شرک فی عبادت کی راہ بھی کلیتاً مسدود ہو جاتی ہے۔ اب وہ حدیث سن لیجیے جی کہ جو میں نے حوالہ دیا تھا کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ مثلاً مسند دارمی میں حضرت ایفا ابن عبد الکلائی کی سے روایت ہے کہ قال رجل یا رسول اللہ ایو سورۃ القرآن اعظم قال قل هو اللہ احد قال فایو آیۃ فی القرآن اعظم قال آیۃ الکرسی۔ اب یہ مسند دارمی کی روایت، وہاں تو یہ کہ حضور نے خود پوچھا تھا حضرت ابی ابن کعب سے، یہاں یہ کہ ایک شخص پوچھ رہا ہے حضور سے کہ حضور قرآن حکیم کی عظیم ترین سورت کون سی ہے؟ فرمایا سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد۔ اور پھر وہ سوال کر رہا ہے کہ یہ بھی بتا دیجئے کہ عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ فرمایا آیت الکرسی۔ یہ آیت مبارکہ 10 مستقل جملوں پر مشتمل ہے۔ میں نے وہ رائے اختیار کی ہے جو جمہور کی ہے، میں نے اللہ کو ایک علیحدہ جملہ نہیں مانا جیسے کہ مولانا اصلاحی کی رائے ہے، بلکہ جو اکثر مفسرین کی رائے ہے یہ جملہ ایک ہی ہے، اللہ لا الہ الا ہو۔ اللہ جو ہے مبتدا ہے اور لا الہ الا ہو اس کی خبر ہے۔
اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ ایک ہی جملہ ہے. پہلا جملہ یعنی اللہ لا الہ الا ہو غیر اللہ سے صفت الوہیت کی کامل نفی کر دیتا ہے. ابھی میں نے الوہیت بیان کر دیا. الوہیت عوام کے لیے کیا ہے؟ حاجت روائی، مشکل کشائی، رزق رسانی. کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے جو حاجت پوری کرنے والا ہو، دستگیری کرنے والا ہو، مشکل کشا ہو، رزق رساں. کوئی عوامی سطح پر تو یہ گویا کہ الوہیت کے تصور میں توحید فی الالوہیت ہوئی. اور وہ فلسفیوں کا ہے کہ اللہ کی وہ ذات ہے کہ جس کے بس ہونے کا تو یقین ہے، باقی ہمیں اس کی کیفیت معلوم نہیں. اور جو صوفیاء کا ہے محبوب حقیقی، مطلوب حقیقی اللہ کے سوا کوئی. باقی سب چیزیں ذرائع ہیں، مطلوب و مقصود نہیں. اولاد ہے، اللہ انسان کو پسند ہے. مال بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، حلال ذریعے سے کمایا ہو، اس سے انسان اچھا کھائے، اچھا پیے، یہ بھی کوئی بری بات نہیں. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کس نے حرام کرایا؟ حلال ذریعے سے کمایا ہو اور اقامت دین کی جدوجہد کرتے ہوئے کمایا ہو. یہ نہ ہو کہ سارا اپنے آپ کو لگا دیا ہے اقامت دین کی جدوجہد سے تو بالکل بری کیا اور لگ رہے ہیں صرف. اور اگر صرف کی صورت میں آپ نے حلال سے بھی کمایا ہے تو وہ حکم میں ہوگا حرام کے، اس لیے کہ آپ فرض کے تارک ہے. اقامت دین کی جدوجہد فرض ہے، اس کے تارک ہے. تو ظاہر بات ہے کہ اس حالت میں جو کچھ آپ کما رہے ہیں وہ حلال نہیں ہوگا. تو اس طریقے سے جو کچھ اچھا اپنے اقامت دین کی جدوجہد میں بھی اپنا حق جو ہے اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں اور پھر حلال ذرائع سے معاش بھی کر رہے ہیں، تو جو ملا ہے اب اس میں سے کھائیے، استعمال کیجیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن محبوب نہ ہو یہ شے، محبوب اللہ. مقصود نہ ہو یہ شے، مقصود صرف اللہ. مطلوب نہ ہو یہ شے، مطلوب صرف اللہ. کوئی شے محبوب نہ ہو اللہ کے مقابلے میں، کوئی شے مطلوب نہ ہو اللہ کے مقابلے میں، کوئی شے مقصود نہ ہو اللہ کے مقابلے میں. بلکہ جیسے کہ سورہ آل عمران میں فرمایا متاع الحیات الدنیا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث. یہ ساری چیزیں انسان کو بہت محبوب ہیں، لیکن جانو والے کا متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سر و سامان ہے، ساز و سامان ہے. اس کو گزارنے کا ان میں سے کسی شے سے دل نہ لگانا، ان میں سے کسی شے کو اپنا محبوب نہ بنا لینا. پہلا جملہ یعنی اللہ لا الہ الا ہو غیر اللہ سے صفت الوہیت کی قابل نفی کر دیتا ہے، اور اس حقیقت کی وضاحت سے کہ اللہ ہی تنہا معبود برحق، مطلوب اصلی اور محبوب حقیقی ہے، شرک فی العبادت کی جڑ بھی کٹ جاتی ہے. اس لیے کہ اگرچہ اس کا عام فہم مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں، تاہم عارفین کے نزدیک اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ اللہ ہی تنہا محبوب حقیقی بھی ہے اور مطلوب مقصود اصلی. اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں. اب یہاں پر آپ کو یہ ٹیکسٹ کے اندر لکھے ہوئے الفاظ بھی آپ کے پاس ہوں گے، ان پر غور کیجئے، ان کا مراقبہ کیجئے، ان پر ذرا گہرائی میں اتر کر سوچئے. دوسرا جملہ ہے الحی القیوم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. الحی القیوم، اب یہاں پر جو اس کا جو مبتدا ہے وہ گویا کہ محذوف ہے. هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہے الحی القیوم. حی زندہ، الحی جس کی زندگی کامل ہے، ہر ذوف اور ہر احتیاج سے ماورا ہے. چنانچہ اگلے جملے میں ہے کہ اس کی زندگی ایسی ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ تو اس کے اوپر اونگ لاحق ہو سکتی ہے نہ نیند. اس لیے کہ ہماری جو حیات ہے، اب ظاہر بات ہے کہ حیات تو ویسے تو آج ہمیں معلوم ہے جمادات میں بھی ہے. چٹان کو بھی آپ توڑتے ہیں تو اسے درد محسوس ہوتا ہے، آج کی سائنس ہمیں بتاتی ہے. پھر یہ کہ یہ نباتات میں تو پوری حص موجود ہے، آپ پھول توڑتے ہیں تو پودا جو ہے روتا ہے، اس کا پھول جو ہے توڑ لیا گیا جیسے کسی باغ کی گود سے اس کا بچہ چھین لیا گیا. اسی طریقے سے حیوانات کے اندر تو سب کچھ ہے ہی ہے، آپ کو معلوم ہے، وہ تو سارے حواس ہے. لیکن حیات اور سمجھیں کامل حیات ہماری ہے، لیکن ہماری انسانی جو حیات ہے اس کے اندر بھی کتنی کمزوریاں ہیں. خوراک نہ ملے تو مزمحل، آرام کا موقع نہیں ملا تو مزمحل، نیند لازمن آئے گی، اونگ طاری ہو جائے گی، غفلت آ جائے گی، اضمحلال طاری ہوگی، ذوف طاری ہو جائے گا. اللہ کی وہ حیات مستقل ہے
جو ان تمام چیزوں سے پاک ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اور اس میں سب سے بڑا فرق جو نوٹ کر لیجئے وہ یہ ہے، اللہ کی ذات بھی اس کی اپنی ذات ہے، کسی اور نے اس کو عطا نہیں کی ہے۔ ہماری اور کل موجودات کا وجود بھی اللہ کا عطا کردہ ہے، ہمارا اپنا نہیں ہے۔ میں نے اپنے آپ کو نہیں بنایا ہے، آپ نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا ہے، اللہ نے بنایا آپ کو۔ وجود خلقت وجود سے سرفراز اللہ نے کی۔ اسی طرح اللہ کی تمام صفات اس کی ذاتی صفات ہیں، ازلی ہے، ابدی ہے۔ ہماری صفات حادث ہیں۔ پہلے میرے پاس علم نہیں تھا، پھر میں نے علم حاصل کیا، وہ کہ حادث ہے میری صفت علم جو ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ میرے پاس کوئی علم نہیں تھا، پھر یہ کہ اللہ نے علم دیا، میں نے علم حاصل کیا، اس سے یہ علم ہو گیا، تو یہ حادث ہے۔ پھر فانی بھی ہے، بڑھاپے میں جا کے سب ظاہر ہو جائے گا دوبارہ۔ تو ہماری تمام صفات جو ہے حادث اور فانی ہے، جیسے کہ ہمارا وجود حادث اور فانی ہے، اللہ کا وجود بھی ابدی ازلی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اس کی صفات بھی ازلی اور ابدی ہیں، ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گی۔ اور تیسرے ہمارا وجود بھی محدود ہے۔ یہ جو حقیقت شرک پر میرے کیسٹ سے 6 ایک گھنٹے کے، تو میں نے توحید وجود پر جو ہے وہ گفتگو جب کی ہے تو اس میں ساری بحثیں آتی ہیں کہ ہمارا وجود محدود ہے، لیکن اللہ کا وجود لا محدود ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی صفات بھی لا محدود اور مطلق، وہ ہر قدرت رکھنے والا، ہر علم رکھنے والا ہے، اس کی صفات کامل ہے، محدود نہیں ہے۔ جبکہ ماسوا کی صفات جو ہے وہ حادث بھی ہے، فانی بھی ہے، عطائی بھی ہے اور محدود بھی۔ تو اس اعتبار سے زندگی پر بھی، علم پر بھی، سب پر قیاس کرتے جائیے گا۔ دوسرا جملہ ذات حق سبحانہ و تعالی کے ان 2 عظیم اسماء پر مشتمل ہے، جن کے بارے میں بعض روایات کی بنا پر گمان غالب ہے کہ انہیں اللہ تعالی کے اسم اعظم کی حیثیت حاصل ہے، یعنی الحی القیوم۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کا ایک اسم اعظم ہے کہ اگر اس کے حوالے سے اللہ سے کوئی دعا کی جائے تو وہ لازماً قبول ہو جاتی ہے، لیکن حضور نے صراحت کے ساتھ نہیں بتایا کہ وہ اسم اعظم کون سا ہے۔ البتہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے، جیسے کہ یہ روایت یہاں درج کی گئی ہے، کہ وہ 3 صورتوں میں اللہ کا وہ اسم اعظم ہے۔ اور وہ جب جو محققین نے تلاش کیا کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو ان 3 صورتوں میں مشترک ہے اور کہیں اور چوتھی جگہ نہیں ہے، تو وہ حی اور قیوم کے الفاظ ہیں۔ چنانچہ امام احمد نے حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی ہاتین الآیتین، میں نے اللہ کے رسول کو ان 2 آیتوں کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا، اللہ لا الہ الا الحی القیوم اور اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی یہ سورہ آل عمران کی بھی شروع ہوئی ہے، یہی آیت کے الفاظ آئے ہیں، ان فیہما اسم اللہ الاعظم، کہ حضور نے فرمایا کہ ان 2 آیتوں میں اللہ کا اسم اعظم ہے، سب سے بڑا نام۔ اس کی ہم مضمون روایات ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد میں بھی موجود ہیں بحوالہ تفسیر ابن کثیر، اور ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو امامہ مرفوعاً نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم جس کے واسطے سے دعا مانگی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے، 3 صورتوں میں ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، سورہ طٰہٰ میں۔ علماء کے نزدیک سورہ بقرہ اور آل عمران کی آیات تو وہی ہیں جو اس پہلی حدیث میں بیان ہو چکی، اور سورہ طٰہٰ کی آیت میں وحدت الوجوہ للحی القیوم، اور ان تینوں آیات میں جو اسماء حسنہ مشترک ہیں وہ الحی اور القیوم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے بعض دیکھا ہو بزرگوں کو، نیک لوگوں کو، یہ اس دعا کی تکرار بہت کرتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اے حی و قیوم ہم تیری رحمت کی دہائی دے رہے ہیں، ہم تیری رحمت طلب کر رہے ہیں، ہم دہائی دے رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں پروردگار ہم پر رحم فرما۔ تو یہاں پر وہ اسماء 2 جن کے بارے میں اسم اعظم ہونے کا ان احادیث کے اعتبار سے گمان غالب بنتا ہے کہ الحی القیوم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں اسماء حسنہ میں وہی باب تعلق ہے جو الاحد اور الصمد میں ہے۔ سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، احد اور صمد۔ احد جو تنہا ہے، اکیلا ہے، ایک نہیں، واحد نہیں ہے، وہاں احد ہے۔ واحد اور احد میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔
واحد کے بعد تو اثنین ثلاثہ، یہ وہ تو تعداد شروع ہوتی ہے واحد سے. واحد نہیں، احد، اکیلا، اکیلے کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا. پھر وہ تنہا ہے، یونیک پرسن ہے، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اس اعتبار سے احد. لیکن سمجھ کسے کہتے ہیں؟ سمجھ کہتے ہیں بڑی مضبوط چٹان کو جس کا کہ سہارا لے لیا جائے. جنگوں میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جس فوج کے پیچھے پشت پر جو ہے چٹان ہے، اس کا گویا کہ عقب محفوظ ہے، اسے اندیشہ نہیں ہے کہ پیچھے سے بھی کوئی حملہ آور ہو جائے گا، تو وہ بڑے اطمینان کے ساتھ سامنے دشمن کا جو ہے مقابلہ کر سکتی ہے. یہی بات آتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں خطبہ دے رہے تھے جمعے کا، کہ آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے شام میں جو جنگ ہو رہی تھی اس کا نقشہ سامنے رکھ دیا. یہ کشف ہوا آپ کو عین جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے. حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اس کے کمانڈر تھے، اور ان سے غلطی ہو رہی تھی، تو حضرت عمر نے فوراً یا ساریہ تو جبل. اب یہ جہاں خطبہ سن رہے تھے وہ حیران ہوئے، یہ بات کیا کہی آپ نے؟ ظاہر بات ہے خطبے کے دوران اب یہ بالکل انمل بے جوڑ جملہ آ گیا. کیا ساریہ؟ ساریہ یہاں کہاں ہے؟ ساریہ تو شام میں ہے، وہاں جنگ لڑ رہے ہیں، وہاں کے کمانڈر ہیں. اور یہی آواز ساریہ کو حضرت عمر کی اللہ نے وہاں پہنچا دی. تو چاہے ابھی ٹی وی نہیں تھا اور چاہے ابھی کوئی ٹیلی فون بھی نہیں تھا، کوئی وائرلیس بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت تو موجود تھی نا. اسی کی کچھ قدرتوں کو ہم نے جو ہے وہ ہم نے دریافت کیا ہے. یہ ہم نے در حقیقت اللہ تعالیٰ نے جو کچھ رکھی ہوئی ہے طاقت اس کائنات کے اندر، جن کو ہمارے لیے مسخر کر دیا. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. ہم نے ایک ایک کر کے ان کو ذرا مسخر کر لیا، ہم نے ان کو جان لیا، اسے ہم استعمال کر رہے ہیں. لیکن اللہ کے پاس تو قوتیں ہمیشہ سے تھی، لہذا بغیر ٹی وی کے بھی حضرت عمر کو جو ہے وہ نقشہ دکھا دیا گیا جنگ کا، اور بغیر کسی وائرلیس کے بھی حضرت عمر کا حکم جو حضرت ساریہ کو پہنچ گیا. تو سمجھ کہتے ہیں مضبوط چٹان کو جس کا سب سہارا لے. بڑا سردار کو ہوتا تو وہ محفل کے اندر بیٹھا ہوا تو سب اسی کی طرف دیکھ رہے ہوتے، اسی کی طرف رخ ہوتا، وہ سمجھ کہلائے گا. اسی معنی میں یہ الحی القیوم. الحی وہ ہستی ہے جو خود بخود موجود ہے، جس کی حیات ذاتی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، اور جس کی حیات کامل ہے. اس میں کوئی ذوف، کوئی ازملال کسی اعتبار سے نہ اس پر نیند طاری ہو سکتی ہے، نہ اونگ آ سکتی ہے. الحی اور قیوم اسی کے قائم کیے ہوئے یہ سارا کارخانہ قائم ہے. یہ قیوم اپنی ذات میں وہ الحی ہے، الاحد ہے. کائنات کے اعتبار سے وہ الصمد ہے، القیوم ہے. قیوم تھامے رکھنے والا. اسی کے در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کے تھامے یہ کائنات تھمی ہوئی ہے، اسی کے چلائے یہ کائنات چل رہی ہے، اسی کے قائم کیے یہ کائنات قائم ہے. تو اللہ تعالیٰ الاحد ہے اور باقی سب کے لیے وہ الصمد ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں الحی ہے، لیکن باقی کل کائنات جملہ موجودات کے لیے قیوم ہے. گویا جیسے توحید ذاتی کے بیان میں اللہ تعالیٰ کی شان احدیت کی نسبت تمام تر اپنی ذات ہی کی جانب ہے. یہ ذرا کچھ فلسفیانہ ہے جو انداز میں نے لکھا ہے، لیکن میں جس طرح کی وضاحت کر رہا ہوں انشاءاللہ اس سے یہ چیزیں آپ پر واضح ہو جائیں گی، اور کچھ نہ کچھ یہ علم کلام کی بنیادی اصطلاحات سے ساتھ آپ کو تعارف حاصل ہو جائے گا. گویا جیسے توحید ذاتی کے بیان میں اللہ تعالیٰ کی شان احدیت کی نسبت تمام تر اپنی ذات ہی کی جانب ہے، جبکہ اس کی شان صمدیت کا اظہار مخلوق کی نسبت سے ہوتا ہے. اسی طرح توحید صفاتی کے ضمن میں خدا خود اپنی ذات میں تو الحی ہے، یعنی زندہ جاوید، اور الخلد قائم، اور ما سوا کے لیے القیوم ہے، یعنی ان کے وجود کا واحد سبب اور ان کے قیام اور بقا کا واحد سہارا. گویا کہ اس کا وجود بھی خانہ ساز اور حیات بھی ذاتی، اور ما سوا جو ہے اللہ کے سوا جو ہے ما سوا کا وجود بھی خالص عطائی اور حیات بھی میری مستعار. اسے ہم کہتے ہیں حیات مستعار. مستعار وہ شے جو کسی سے مانگ کر لی گئی ہو. تو یہ ہماری زندگی اپنی تو نہیں ہے. لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. یہ تو حیات مستعار ہے. کسی نے ہمیں زندگی دے دی ہے تو ہم زندہ ہو گئے، جب وہ چاہے گا لے لے گا. ہمارے اختیار میں نہ یہاں آنا تھا نہ جانا ہے، نہ زندہ ہونا تھا نہ مرنا ہے. تیسرے جملے یعنی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم میں اللہ کی صفت حیات کے کامل ہونے کی تصریح ہے، یعنی اس کی حیات ہر خوف و احتیاج سے مستغنی ہے، چنانچہ نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ. اس میں ایک مزید لطیف اشارہ ہو گیا اس حقیقت کی جانب کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتی ہونے کے علاوہ کامل بھی ہے اور مطلق بھی، جبکہ ما سوا کی صفات وحدی اور عطائی ہونے کے ساتھ ساتھ ناقص بھی ہے اور محدود بھی.
یہ میں وضاحت پہلے کر چکا ہوں، پڑھا اب ہم نے۔ چوتھا جملہ اللہ کی شان قیومی کے لازمی منطقی نتیجے کی وضاحت پر مشتمل ہے، یعنی جب جملہ موجودات کا عین وجود ہی اس کی توجہ کا مرہون منت ہے اور ان کے بقاء و قیام کا پورا دار و مدار بھی اس کی نگاہ کرم پر ہے، تو لازماً یہ سلسلہ کون و مکان کل کا کل اسی کی ملکیت ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ چوتھا جملہ ہے، اسی کا ہے، اسی کی ملکیت ہے، جو کچھ کے ہے آسمانوں میں اور جو کچھ کے ہے زمین میں۔ یہ میں نے بار آپ کو بتایا ہے کہ قرآن مجید فلسفیانہ کون و مکا کل کائنات یہ الفاظ استعمال نہیں کرتا۔ عام آدمی دیکھتا تھا آسمان ہے اور ایک زمین ہے، تو اس کا تصور اس وقت بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے۔ آج بھی ہمیں آسمانوں کی وسعت کا ابھی اندازہ نہیں ہے، چاہے ہبل ببل ہو، چاہے اس کا بھی کوئی باپ بنا کر آپ لے آئیں ٹیلیسکوپ، اس کائنات کی انتہا تک نہیں جا سکتے کہ کہاں شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے، ممکن ہی نہیں۔ تو ذرا سا وہ وسعت نہیں ہے، باقی ہے وہی تصور، آسمان اور زمین، آسمان اور زمین۔ تو کل کائنات کون و مکان مراد لیتا ہے، لا ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، تو اس کی ملکیت ہے اور اس کے تصرف کا کامل اختیار حاصل ہے۔ گویا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کے جامع الفاظ میں اللہ تعالیٰ کے مالک الملک ہونے کا بیان بھی ہے اور الملک الحق ہونے کا بھی ہے، یعنی بقول علامہ اقبال مرحوم، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہم تاکو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آذری۔ اب یہاں دیکھیے نوٹ کیجیے، لفظ ملک جو ہے اسی سے ملک بنا ہے، اسی سے بادشاہی ہے، جو جس شے کا مالک ہے اس کا بادشاہ ہے۔ اسی طریقے سے کائنات کا مالک اللہ ہے، لہذا الملک، الملک القدوس العزیز الحکیم سورہ جمعہ میں، اور الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر یہ سورہ حشر میں۔ پانچواں جملہ اب یہ ہے اصل میں وہ جو ایک اختلافی ہمارے ہاں کہ جو فرقے وارانہ بھی بحثوں کا موضوع بنا ہوا ہے۔ پانچواں جملہ یعنی منزل الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے وہ جو سفارش کر سکے اس کے سامنے بغیر اس کی اجازت کے۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ سفارش کا اثبات ہوا ہے، یہ اس سے نتیجہ نکلا کہ ہو سکتی ہے لیکن اس کی اجازت سے۔ ہم نے 3 مقامات پہلے آج بھی میں نے شروع میں گنوا دیے جہاں پہ کہ کیٹیگوریکل نفی ہے، نگیشن کیٹیگوریکل، کوئی شفاعت نہیں، لا تنفعها شفاعت لا يقبل منها شفاعت ولا شفاعت، یہ ہم پڑھ چکے ہیں ابھی ایک ہی آیت پہلے سورہ اس آیت الکرسی سے۔ لیکن یہاں فرمایا اس کے اذن سے، گویا کہ اس سے مفہوم نکلا کہ اذن خدا بندی سے شفاعت ہو سکتی۔ اب اس کو یوں سمجھیے کہ ایک تصور ہے تصور شفاعت باطلہ جو شرک بن جاتا ہے۔ کسی بھی ہستی کے بارے میں یہ تصور کہ وہ اپنے کسی ذاتی مقام اور منصبے اور مرتبے کی وجہ سے شفاعت کرنے پر قادر ہے اور اللہ اس کی شفاعت کو قبول کرنے پر مجبور ہے، یہ تصور جس کے بارے میں بھی ہو کسے باشد، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ البتہ دو اجازتوں کے ساتھ شفاعت کا جو قرآن میں ذکر ہے، ایک تو شفاعت وہ ہے اگر میں کسی کے لیے اے اللہ کو معاف فرما دے، اللہ میرے والد کو میری والدہ کو معاف فرما دے، یہ شفاعت ہے۔ شفا کسے کہتے ہیں؟ دو، ایک کے ساتھ دو، شفا۔ یہ شفا کیا ہے؟ ایک شخص اپنے لیے استغفار کر رہا ہے، پروردگار مجھے معاف فرما دے، آپ بھی اس کے لیے استغفار کر رہے ہیں، اے اللہ اسے معاف فرما دے۔ جیسے کہ آتا ہے کہ اگر یہ منافقین جو ہیں اگر ان سے غلطی ہو گئی تھی، اگر یہ خود بھی اللہ سے استغفار کرتے اور نبی کے پاس بھی آتے وہ بھی ان کے لیے استغفار کرتے، اللہ انہیں معاف فرما دیتا۔ تو نبی کا استغفار چاہے وہ دنیا میں ہو رہا تھا، کسی کے لیے تھا تو وہ شفاعت تھی، وہ بھی سفارش ہی ہے نا، کہ ایک طرف تو وہ مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، دوسری طرف نبی جو ہے اس کے لیے سفارش کر رہے ہیں کہ اللہ اسے معاف فرما دے۔ تو گویا کہ ایک شفاعت تو یہ ہے جو ہم کہتے ہیں اللہ سے، لیکن ایک شفاعت آخرت کی ہے۔ آخرت میں کسی ہستی کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ اپنی حیثیت، مقام، مرتبے، قوت اس کے حوالے سے اس کی شفاعت جو ہے اس کی ذاتی ہو، اور یہ کہ اس کی شفاعت لازم ہو جائے قبول کرنی اللہ پر۔ اگر یہ کسی بھی ہستی کے بارے میں تصور ہے تو یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ اصل میں جو عرب میں مشرک تھے وہ اسی معنی میں مشرک اور کافر تھے
وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے یہ معبود جو ہے لات اور عزا اور منات اور حبل انہوں نے کائنات کو پیدا کیا ہے، کبھی بھی نہیں۔ قرآن مجید میں پتہ نہیں 20 مرتبہ 30 مرتبہ آئی ہوگی کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے نبی جب آپ ان سے پوچھیں گے آسمان اور زمین کس نے بنائے، فوراً کہیں گے اللہ نے بنائے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں یہ آیت بھی بار بار آئی ہے کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آئی ہوتی ہے تو اسے صرف اللہ کو پکارتے ہیں، نہ لات نہ عزا نہ منات کوئی یاد نہیں آتی اس وقت۔ جب کہیں سمندر میں ہو اور وہاں پر اگر طوفان آ جائے تو سب اللہ ہی کو پکارتے ہیں، کسی کو نہیں پکارتے۔ تو اصل میں تو توحید تو ہے جو فطرت انسانی کے اندر ہے، لیکن انہوں نے جو دیوی دیوتا گھڑ لیے تھے وہ اصل میں دو اعتبارات سے، یہ اللہ کے نائب ہیں یا اللہ کے لاڈلے ہیں۔ دو تصور دنیا میں ہمیشہ رہے۔ بڑے سے بڑا بادشاہ ہوگا تو آخر ساری حکومت ایک بادشاہ کو نہیں چلا سکتا نا، وہ کوئی گورنر بنائے گا، کوئی کسی اور عامل بنائے گا، کسی اور اس کے نائبین سلطنت ہوں گے، اس کے درباری ہوں گے، ان کا مقام ہوگا، تو ان کی بھی تو آخر کچھ نہ کچھ چلتی ہے، انہیں کچھ اختیارات ملے ہوتے ہیں، ان کی بات بھی تو پھر وہ بادشاہ کو ماننی پڑتی ہے نا۔ بادشاہ اکیلا کیا کرے گا، دو ہاتھ دو پاؤں، اس کے فوجی، اس کے سپہ سالار، اس کے چیفز جو ہے وہ اگر اس کا ساتھ نہ دے تو کیا کر لے گا بادشاہ؟ تو ان لوگوں کے ذہن میں اسی طرح کا بادشاہ ہے اللہ، بڑا بادشاہ تو وہی ہے، باقی یہ چھوٹے چھوٹے بادشاہ ہیں، چھوٹے چھوٹے نائبین ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ یہ کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں، نیک روحانی شخصیتیں، جن کے ذریعے سے توسل ہو سکتا ہے اور تقرب حاصل ہو سکتا ہے اللہ کا۔ ہم تو گندے ہیں، ہم تو گناہگار ہیں، ہم نے تو گناہ کرنا ہی کرنا ہے، حرام خوری جاری ہی رکھنی ہے۔ کوئی اللہ کے لاڈلے ہو، پیارے ہو، محبوب ہو، ان کے ذریعے سے ہم سے بارش کروائیں اور اللہ کا قرب حاصل کریں۔ یہ قرآن مجید میں ان کی طرف سے خود ان کے قول میں کہا گیا ہے کہ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم جو ان معبودوں کو پوچھتے ہیں تو صرف اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، ہم نے ان کو واسطہ سمجھا ہے، تقرب اللہ کا زینہ بنایا ہے انہیں۔ واضح ہمارا تو ہم مانتے ہیں کہ کائنات کا خالق اور مالک تو اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، اور دوسرے یہ کہ ہم شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی بنیں گے۔ آخر اس لات عزا منات یہ بڑی اللہ کی لاڈلی دیویاں ہیں اور یہ اس کی بیٹیوں کے مانند ہیں۔ یہ جب کہیں گے اے اللہ اس کو بخش دے، یہ میری بڑی پوجا کرتا تھا، یہ بڑے چڑھاوے چڑھایا کرتا تھا میرے استھان پر آ کر، تو اس کو معاف فرما دے، اللہ مانے گا فوراً۔ کیسے ہو سکتا ہے لاڈلی بیٹی کوئی بات کہے کسی سے اور باپ جو ہے وہ اس لاڈلی بیٹی کی بات کو جو ہے انکار کر دے؟ یہ ہے شفاعت باطلہ، یہ شرک تھا کہ جو عرب میں اس وقت جو ہے موجود تھا، اس کی نفی کی گئی۔ اور شفاعت کا اس بات جو آتا ہے وہ دو شرطوں کے ساتھ، یہاں تو آیا ہے جس کو اجازت ملے، اور ایک اور جگہ پر آیا جس کے لیے اجازت ہو۔ ایک ہے شفاعت کرنے والا، اسے اللہ کی طرف سے اجازت ملے کہ ہاں آپ شفاعت کر سکتے ہیں، اور اس شخص کے بارے میں بھی اجازت ہو۔ یہ شفاعت کسی کے پاس مطلق نہیں ہوگی کہ اب آپ جس کی چاہے شفاعت کر دیں، نہیں نہیں، جو شفاعت کرنے والا ہے وہ بھی معذور ہوگا، اسے بھی اذن ملے گا، اور جس کے لیے اس کے لیے بھی اذن ہوگا، دو طرفہ اذن ہوگا تب وہ شفاعت ہوگی، ورنہ شفاعت کا کوئی سوال نہیں۔ یہ ہے شفاعت حقہ جس کا قرآن مجید اس بات کرتا ہے، اس کا کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن پہلی شفاعت باطلہ وہ شرک اور کفر ہے۔ اب اس میں ایک باریک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر بات یہی ہے کہ جس کو اللہ اجازت دے وہی سفارش کرے اور جو جس کے لیے اجازت دی اس کے لیے کرے صرف، تو فائدہ کیا ہوا شفاعت کا؟ اس کا پھر مقام کیا ہے، کیا محل کیا ہے اس کا؟ ہم یہ کہتے ہیں اور سب لوگ کہتے ہیں کہ شفاعت کے ذریعے سے در حقیقت اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کا جو مقام ہے اس کے ہاں اس کو واضح کرنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے ہاں مقرب ہے۔ اب یہ کہ اگر تو اس کو اجازت دی گئی اور جس کے لیے کر رہا ہے اس کی بھی اجازت دی گئی تو اس کا مقام کیا معین ہوا؟ وہ تو پھر سارا کا سارا اللہ خود ہی کر رہا ہے، بلکہ یہ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ معاف کرے، یہ تو پھر ڈرامہ ہو گیا۔ اس کا ڈرامہ ہونا اس صورت میں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ سب کچھ اعلانیہ ہوگا یا اعلانیہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی خفیہ طریقے پر اپنے اس بندے کو اجازت دیں گے کہ فلاں بندے کے حق میں آپ شفاعت کر سکتے ہیں،
جو اس وقت عدالت لگی ہوگی، کفار بھی کھڑے ہوں گے، اہل ایمان بھی کھڑے ہوں گے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. فرشتے ہوں گے ٹھٹ کے ٹھٹ، اور ارواح ہوں گی اور انسان ہوں گے، نیک بھی اور بد بھی، اور حساب کتاب ہو رہا ہوگا. تو اس منظر عام پر یہ بات نہیں آئے گی کہ اللہ نے ان کو اجازت دی تھی اور اس کے لیے اجازت دی تھی. ان کے سامنے یہی آئے گا کہ انہوں نے شفاعت کی ہے اور اللہ نے منظور کر لی ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے. بس یہ ایک نقطہ ذہن میں ہو تو وہ شفاعت کا محل اور مقام اور اس کی حیثیت سامنے آ جاتی ہے. اور یہ نہ ہو تو پھر یہ کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ جس کو اجازت دی جائے شفاعت کرنے کی اور جس کے حق میں شفاعت کی جائے صرف اس کے لیے شفاعت ہوگی، اگر یہ اعلانیہ ہو رہا ہو تو پھر تو یہ ایک ڈرامے کی حیثیت بن جاتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. اس کی تعویل یہ ہے کہ یہ سب خفیہ انداز میں ہوگا اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے. وحی کسے کہتے ہیں؟ الاعلام بالخفاء والسرعہ، خفیہ طریقے پر کسی کو تیزی سے کوئی بات پہنچا دینا. بس اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا اپنے بندوں کو، اور اس میں سب سے بڑی ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن وہ شرطیں ذہن رکھیے. اب یہاں پر آپ نے دیکھا کہ کس قدر شاندار الفاظ میں، زوردار، گویا کہ شفاعت باطلہ کا تصور اللہ کی جناب میں بہت بڑی گستاخی ہے، بہت بڑی گستاخی. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے ہاں مگر اس کی اجازت سے. یہ ہے استثناء جس کی میں نے وضاحت کر دی. اچھا، اگلی آیت میں اصل میں اس کی ساری دلیل اور حکمت بیان ہو رہی ہے. وہ کیا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اللہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے. اور وہ جو ہے کوئی بھی ہے، چاہے وہ فرشتے ہیں، چاہے وہ انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، کوئی بھی ہے، ان میں سے کوئی بھی اللہ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو اللہ چاہے. محمد کو جو علم اللہ نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ ان کو حاصل ہوا. ان کا علم ذاتی نہیں ہے، اللہ کا عطا کردہ ہے. کتنا ہے یہ ہم نہیں جانتے، ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتا. اس کے والیوم کو چھوڑ دیجئے. لیکن بہرحال لا محدود نہیں ہے، محدود ہے. یہ تمام مخلوقات کے بارے میں نے عرض کیا، صفات حادث بھی ہے، فانی بھی ہے، عطائی بھی ہے، اور لا محدود نہیں ہے، محدود ہے. تو جو علم بھی دیا فرشتوں کو آپ کو معلوم ہے. جب اللہ نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور اس کے بعد پھر حضرت آدم کو تمام نام سکھا دیے اور کہا فرشتوں سے کہ اب تم ذرا نام بتاؤ. ان کا لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ ہمیں تو کوئی علم حاصل نہیں سوائے اس کے تو نے ہمیں سکھا دی. خود حضور سے فرمایا ذرا دعا کرتے رہا کرو، رب زدنی علما، پروردگار میرے علم کے اندر اضافہ فرما دے. تو علم تو اللہ دیتا ہے. علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے انسان کو سکھایا جو کو وہ جانتا ہی نہیں تھا. اس اعتبار سے دیکھیے سفارش میں کیا ہوتا ہے. دنیا میں ہم کہتے ہیں نا جا کر کسی مجسٹریٹ سے، ڈی سی سے، گورنر سے، یہ جو آدمی ہے یہ میں اس کو جانتا ہوں، بڑا شریف آدمی ہے، اور یہ جو کیس اس کے خلاف بنا ہے یہ سب جھوٹا کیس ہے. آپ فیکٹس آف دی کیس اس جیسے کہ فائل میں ہے یہ جھوٹی گواہی ہے، اس پر نہ دیکھیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ تو نہیں جانتے، میں بتا رہا ہوں کہ یہ بات یوں نہیں یوں ہے. کیا یہ بات اللہ کے ہاں کوئی اور شخص کہہ سکتا کہ اللہ تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں؟ جبکہ علم کا معاملہ تو یہ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اب یہ ہم میں سب کے سب آ گئے، کل موجودات، تمام مخلوقات، جو کچھ ان کے سامنے، جو کچھ ان کے پیچھے، جو کچھ ان سے پہلے تھا، جو کچھ ان کے بعد ہے، ہر شے کا جاننے والا اللہ ہے. اور ان کا حال یہ ہے ولا یحیطون بشیء من علمہ، علم تو اصل تو صرف ذات باری تعالیٰ کی ہے، علم ہی اس کا علم، اس میں سے وہ کسی چیز پر قابو نہیں پا سکتے الا بما شاء، سوائے اس کے جو اللہ چاہے. تو اب شفاعت کی جڑ کٹ گئی. دنیا میں تو ہمارا شفاعت کا تصور یہ ہوتا ہے جناب آپ کو معلوم نہیں ہے، یہ معاملہ یوں نہیں یوں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے پاس علم ذاتی ہے، آپ تو دیکھ رہے ہیں فائل کو، آپ تو دیکھ رہے ہیں جیسے کہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے، اس کی بنا پر مقدمہ چلا ہے. اصل فیکٹس آف دی کیس یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. کوئی شخص کہہ سکے گا یہ اللہ کے سامنے کہ اللہ تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں؟ معاذ اللہ ثم معاذ. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. البتہ یہ شفاعت جو ہے کیوں ہوگی اس کو بھی سمجھ لیجئے. یہ ہے جس کو آج کل بھی آپ کہتے ہیں برسی اپیل.
دیکھیے ایک مقدمہ ہے، قتل کا مقدمہ ہے، وہ سیشن جج نے بھی اس کو پھانسی کی سزا دے دی، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ سب ہو گیا، یعنی فیکٹس آف دی کیس اور جو بھی اس کے گواہیاں ہیں اس کے اعتبار سے ثابت ہو چکا کہ اس شخص نے قتل کیا ہے اور یہ واجب ہے کہ اس کو پھانسی دی جائے۔ لیکن پھر ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو ہمارے ہاں، اگر اسلام میں ایسا نہیں ہے، اسلام میں قتل نہیں ہے، یہ غلط قانون ہے جو اب بھی موجود ہے پاکستان میں، ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو ہے وہ دیکھتا ہے کیس کو دوبارہ، کہیں اس کے لیے کوئی لوپ ہول کہیں نکل آئے، کوئی ایسا ہو کہ اس کے ساتھ ہمدردی کا کوئی دروازہ کھڑکی کھل جائے، وہ معاف کر سکتا۔ یہ ہے وہ دروازہ جو اللہ تعالیٰ خود استعمال کریں گے، ان کا اختیار مطلق ہے، جس کو چاہیں بخش دے۔ لیکن اس میں وہ اپنے اس اختیار مطلق کے ظہور میں اپنے کچھ نیک بندوں، اپنے مقربین بارگاہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے ان کے ہاں، اس کے ظہور کا اس کے سامنے آنے کا ذریعہ بنا لیں گے۔ اللہ اللہ خیر، یہ ہے کل شفاعت۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض۔ اس کی کرسی پھیلی ہوئی ہے تمام آسمانوں اور زمین پر۔ اب یہ کرسی کسے کہتے ہیں اصل میں؟ ایک تو یہ ہے کہ جیسے کرسی میری ہے، میں بیٹھا ہوں، یا جیسے بادشاہوں کی بھی کرسیاں ہوتی تھی نا جنہیں تخت کہتے تھے۔ اب تخت طاووس جو تھا، جو یہاں سے نادر شاہ لے گیا تھا، تو تخت طاووس بھی کرسی ہوتی ہے، ایک خاص قسم کی بادشاہوں کے بیٹھنے کی کرسی ہوتی ہے، تخت طاووس ہے، وہ بڑا تخت ہے۔ تو اللہ کا بھی ایک تخت ہے، لیکن وہ تخت کیا ہے؟ کوئی مادی تخت ہے، کوئی اس کا وجود ہے، کوئی اس کی ڈائمینشنز ہیں، لمبی چوڑی یہ وہ نہیں۔ تو ایک تو یہ ہے جو ہمارے ہاں خاص طور پر اہل حدیث حضرات کا ذوق ہے، قرآن میں جو لفظ آیا جیسے آیا بس ہم مانتے ہیں کہ ہے، ہوگی ایسی کوئی کرسی ہوگی، ہم یہ نہیں جان سکتے کہ کیسی ہے، لیکن ہوگی ایسی کرسی، ہوگی کرسی۔ ایک یہ کہ نہیں، اس سے مراد استعارہ لیا جائے، کرسی کے معنی اقتدار ہوا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کرسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور کرسی جو ہے یعنی ہر کرسی کے ساتھ کچھ اختیارات ہوتے ہیں جو اتھارٹی ہے، تو کرسی گویا کہ استعارہ ہے اتھارٹی کے لیے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی پھیلی ہوئی ہے آسمانوں اور زمین کو احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی اس کا اقتدار مطلق جو ہے وہ کل کائنات پر مسلط ہے۔ یہ مفہوم تو دونوں لیں گے، چاہے ایک براہ راست کسی کرسی کے بغیر، کسی مادی وجود کے بغیر، اور کوئی یہ کہے گا مادی تو نہیں، کوئی مانوی کرسی بھی ہے، میں کہتا ہوں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مختلف شانوں کا مختلف جگہ پر ارتکاز ہو سکتا ہے، اللہ کی تجلیات ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے خانہ کعبہ کے اوپر اللہ کی تجلیات، اللہ کا نور جو ہے وہ برستا رہتا۔ اسی طرح وہ جو جہاں پر کہ سدرۃ المنتہا ہے، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اب اس سدرہ وہ جو بیری کا درخت ہے اس کائنات کا، وہ آخری سرا جس سے آگے جو ہے جبرائیل کا پر بھی جلتا ہے، آگے کوئی نہیں جا سکتا، وہاں اللہ کا جو نور آ رہا ہے اور جو اس کے انوار اور تجلیات اس کو ڈھانپے ہوئے ہیں، اس درخت کو، اس کو تم سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کیا ہے، جو ڈھانپے ہوئے تھا وہ ڈھانپے ہوئے تھا بس۔ اس یکش السدرۃ ما یغشی، تمہاری زبان میں الفاظ ہی نہیں ہے، نہ تمہارے ذہن کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ تم سمجھ سکو کیا ہے۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ کہیں اللہ کا وہ اقتدار جو ہے جہاں سے کہ کنٹرول ہو رہا ہو، جیسے کنٹرول روم ہوتا ہے، آرمی آپریشن ہے تو کنٹرول روم ہے، ہو سکتا ہے اس پوری کائنات کا کوئی کنٹرول روم جہاں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت قدرت جو ہے اور صفت ملکیت جو ہے بادشاہت، وہ گویا کہ مرکوز ہو کسی جگہ پر، ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس کی کسی حقیقت، اس کی شکل، اس کو کوئی نہیں جان سکتا۔ البتہ جو دونوں راستوں سے ہم جائیں گے تو نتیجہ وہی نکلے گا کہ اس سے مراد کیا ہے، اللہ کا اقتدار اور اختیار، اس کی بادشاہت آسمانوں اور زمین کو گھیرے میں لیے ہوئے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور ان دونوں کی حفاظت اور انتظام اور اہتمام اور انصرام اس پر قطعاً بھاری نہیں ہے۔ یہ جو مادہ ہے عود، اس سے قرآن مجید میں صرف ایک لفظ آیا جو یہاں ہے، یہ ہے آدھا یعود عودن، کسی شے کا مشقت طلب ہونا، بھاری ہو جانا، گراں گزرنا۔ ثلاث مجرد میں اس کے معنی ہوتے ہیں، جس کا اوادہ یا ودو اودن، اس کے معنی ہے کوئی شخص کوئی چیز بن جائے، ٹو بیکم سم تھنگ، لیکن وہ نہیں آیا، ثلاث مجرد قرآن میں آیا ہی نہیں ہے۔
صرف یہ باب افعال سے آیا ہے، عاد یعود عودن، تو یہ در حقیقت اس کے معنی ہے مشقت طلب ہو جانا کسی بات کا، گراں گزرنا، بھاری ہونا۔ لا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اس پوری کائنات آسمانوں اور زمین کی حفاظت، انتظام، اہتمام، انسرام اس پر ہرگز بھاری نہیں۔ وہو العلی العظیم، اور وہ العلی ہے العظیم۔ اب دیکھیے جیسے الحی القیوم دو اسماء آئے تھے، اسی طرح یہ دو اسماء آخری ہے، یہ 10واں آخری جملہ ہے، هو الحی القیوم۔ یہاں تو جملہ پورا ہوا بھی آ گیا، وہاں نہیں ہے ہوا، هو الحی القیوم نہیں آیا، یہاں آیا وہو العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی اب دو ڈائمنشنز ہوتی ہیں، دیکھیے ہمارا بھی کوئی شے بہت بلند اور کوئی شے بہت عظیم، یہ دو ڈائمنشنز ہیں، اور یہ تمام اسماء و صفات اس لیے کہ ہمارا کوئی ذہن کے اندر اس کے صفات کے حوالے سے کوئی تھوڑا سا تصور پیدا ہو جائے۔ ذات کو تو ہم جان نہیں سکتے، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، وہ ہمارے تخیل سے، تصور سے، ہمارے وہم سے، ہر چیز سے وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا۔ ذات جو ہے ایک طرف بلند ترین ذات، حالانکہ یہ بلندی بھی کوئی مادی شے نہیں ہے، عظیم ترین ذات، یہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ عظیم الجثہ جیسے ہم کہتے ہیں کوئی شے ہو، عظیم المرتبت کہہ دیں گے، علو شان، جس کی شان بہت بلند اور جس کا مرتبت بہت عظیم، هو العلی العظیم، العلی بھی وہی ہے اور العظیم بھی وہی ہے۔ پانچواں جملہ یعنی من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعنی کون ہے وہ جو سفارش کر سکے اس کے سامنے بغیر اس کی اجازت کے، شفاعت باطلہ کے عقیدے کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ اور اس سے جہاں یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ شفاعت خالص عطائی اعزاز ہے، بیسٹوڈ آنر، نہ کہ کسی کا ملکہ نفسی، اپنا ذاتی ملکیت نہیں ہے اس کی، یا استحقاق ذاتی، پرسنل نہیں ہے اس کا رائٹ، وہاں وہ صرف العبادت کی راہ بھی مسدود ہو جاتی ہے جو ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ کے بے بنیاد عقیدے کے تحت کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مقام پر انذار، انداز بیان حد درجہ پرہیبت اور پرجلال ہی نہیں، قدر غیظ آمیز اور غضبناک بھی ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ اللہ تعالیٰ کی شان الوہیت و قیومیت کے بیان اور اس کی صفات جلیلہ میں سے وجود واجب، حیات کاملہ، قدرت مطلقہ، ملکیت تامہ اور اختیار کلی کی بالواسطہ تصریح یا براہ راست وضاحت کے بعد چھٹے اور ساتویں جملوں میں خالق اور مخلوق کے علم کے تقابل سے واضح کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی بھی ہے، کامل بھی، چنانچہ ما بین ایدیہم وہ بھی محیط ہے، وما خلفہم کو بھی، جبکہ ما سوا کا علم ناقص ہے اور محدود بھی، اور خالص وحدی اور عطائی بھی، چنانچہ چاہے جن ہو یا انسان، اور خواہ اولیاء و انبیاء ہو یا ملائکہ و ارواح، کسی کے پاس اپنا ذاتی علم کوئی نہیں، جو کچھ ہے صرف اللہ کی عطا اور اس کی دین، اور بس اسی قدر ہے جس قدر وہ چاہے اور عطا فرما دے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ آٹھویں اور نویں جملوں میں خدا کے غلبہ و اقتدار کی وسعت اور اس کے قبضہ و اختیار کی ہمہ گیری کی ایک جھلک نہایت پرسکون الفاظ میں دکھا دی گئی ہے، یعنی آسمانوں اور زمین کی تمام وسعتیں اسی کے حیطۂ اقتدار میں ہیں، اور پورا سلسلہ کون مکان اسی کے زیر نگی ہے، اور وہ تعالی اس مملکت بے قرار کے حفظ و امان اور سلطنت بے پایاں کے انتظام و انصراف سے ہرگز کسی درجے میں بھی عاجز اور لاچار نہیں ہے۔ آخری جملہ پھر دو عظیم اسماء الحسنی پر مشتمل ہے جو وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یئودہ حفظہما کی عظیم حقیقت پر آخری مہر تصدیق کے طور پر ثبت ہے۔ وہو العلی العظیم، یعنی وہ بلند و بالا بھی ہے اور بزرگ و برتر بھی، اور صاحب عظمت و سطوت بھی ہے اور حامل شان شوکت بھی۔ گویا اس آیت کریمہ میں ذات واجب الوجود کی صفات جلیلہ میں سے قدرت مطلقہ، اختیار کامل پر ہر درجہ زور دینے کے علاوہ اہم صفات یعنی حیات اور علم کے حوالے سے یہ بنیادی حقیقت واضح کر دی گئی کہ حضرت حق سبحانہ و تعالی کی صفات اس کے وجود کی طرح ذاتی بھی ہے اور غیر محدود و لامتناہی بھی، جبکہ ما سوا کی صفات ان کے عین وجود کے مطابق خالص عطائی بھی ہے اور میری محدود اور مقید بھی۔ گویا اس کا وجود بھی حق اور صفات بھی حقیقی، اور ہمارا وجود بھی محض وہمی اور صفات بھی فقط اعتباری۔ یہ پھر ایک شعر ہے نیچے، کل ما فی الکون وہم و خیال اور وقوف فی المرایا اور ظلال، جو کچھ ہمیں کائنات میں نظر آتا ہے یا تو وہم ہے
اور یا یہ کہ خیال ہے بس ہمارا، یا جیسے کہ آئینوں میں عکس ہوتے ہیں، اور یا یہ کہ سایہ ہوتا ہے۔ اس طرح اس آیت کی، اس قرآن حکیم کی یہ آیت عظیمہ وجود و حیات، قدرت علم ایسی بنیادی صفات کے ضمن میں ذات باری تعالی کی شان یکتائی کے بیان میں منفرد مقام کی حامل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن کی عظیم ترین آیت میں قرار دیا، اور جملہ آیات قرآنی کی سردار بھی۔ یہ آخری جملے کے لیے بھی حدیث ہے، ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، تو قرآن کی چوٹی سورۃ البقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت یعنی آیت الکرسی تمام آیات قرآنی کی سردار ہے۔ اب دیکھیے اس کا اگلی آیت کا جو تعلق ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی ہستی تو یہ ہے جو کچھ تم نے سمجھ لیا ان صفات کے حوالے سے، اس آیت الکرسی